میں موجود ہوں اس وقت مظفرآباد میں، جہاں UNDP کی جانب سے خواتین کو معاشرے میں نمایاں مقام دینے کے لیے اور ترقی کے ادارے میں شامل کرنے کے لیے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، اور جہاں پر بڑی تعداد میں خواتین نے اور مردوں نے بھی شرکت کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہوئے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ فرزانہ واری صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا مقصد ہے میڈم اس جو تربیتی ورکشاپ کا۔ جی، یہ جنڈر مین اسٹریمنگ کی ایکچولی جو ورکشاپ ہے، یہ یہاں کا جو PND ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب UNDP نے اس کو سپورٹ کیا ہے، لیکن یہ انیشیٹ جو ہے وہ PND ڈپارٹمنٹ AJK نے کی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ملٹی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو جنڈر مین اسٹریمنگ ہے، کس طرح سے ہم جو بھی ہر ڈپارٹمنٹ جو اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اپنے پروگرامز بنا رہا ہے، اس میں جو جنڈر کے ایشوز ہیں اس کو کس طرح سے وہ فلی انٹیگریٹ کرے، تاکہ جو بھی ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ سب کو ایکولی ملے، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، ٹرانس کمیونٹیز کو، اور جو سوشلی مارجنلائزڈ ہیں۔ اور اس میں یہ کہ جنڈر مین اسٹریمنگ میں جو اس کے ٹیکنیکل ٹولز ہیں وہ سکھائے جائیں کہ ہم اپنے PC1s میں جنڈر انڈیکیٹرز کیسے ڈیولپ کریں، ہم اپنی مانیٹرنگ کیسے کریں، تاکہ جو مختلف ہمارے شعبوں میں جو ایک جنڈر گیپ ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ سمہاؤ ابھی ہر حوالے سے، ہر میدان میں مردوں سے ذرا پیچھے رہ گئی ہیں، چاہے تعلیم ہے یا تعلیم کا شعبہ ہے، یا صحت ہے، یا پالیٹکس ہے، یا تو ان کو کس طرح سے جو ہے ہم ایٹ پار لے کر آئیں، اور جو یہ پاور کا جو ایک امبیلنس ہے اس کو درست کیا جا فرزانہ سکے۔ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ پچھلے 10 سال کے اندر ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہم پاکستان میں میرے خیال میں کافی حد تک ہم بہتری کی طرف بھی گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت اچھی عورتوں کے حوالے سے اس وقت لیجسلیشن پاکستان کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ جنڈر گیپ بھی پہلے سے کم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ ابھی بھی بہت جو ہے تفریق موجود ہے صنفی حوالے سے، لیکن اس میں کمی بھی آئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایون جو عورتوں اور مردوں کا سیکس ریشو ہے، پہلے 112 مرد تھے اور 100 عورتیں تھیں، اب 105 مرد ہیں اور 100 عورتیں ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ تعلیمی حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائر ایجوکیشن میں بھی ایک جنڈر پیرٹی آئی ہے، وہاں پہ صنفی حوالے سے وہ ہم نے برج کیا ہے۔ اگر ہم اس کا پالیٹکس کا شعبہ دیکھیں، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ اس وقت الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں، ووٹر ٹرنز آؤٹ عورتوں کا بڑا ہے، رجسٹریشن عورتوں کی پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں ہم آگے بھی گئے، لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان میں اور AJK میں جو میجورٹی خواتین جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں، فار فلنگ ایریاز میں رہتی ہیں، وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کا وہاں تک ہمیں اپرچونٹیز جو ہیں وہ زیادہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جو اربن سینٹرز ہیں وہاں میں عورتوں کو اپرچونٹیز ریلیٹیولی ذرا زیادہ ہے، تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنڈر گیپ ہے وہاں وہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں فوکس کرنا ہے کہ تمام خواتین جو دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں ان تک بھی ہم تعلیم کی، صحت کی، ہنر سیکھنے کی، معاشی طور پہ خود مختار ہونے کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ہم ان تک پہنچا سکیں۔ جی بالکل فرزانہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں خواتین کو مساوی حقوق دیے جانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایکول اپرچونیٹیز دی جانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ورک شاپ کے کچھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شفق صاحبہ، بتائیے گا کہ کیا سیکھا آپ نے اس ورک شاپ سے آج؟ ورک شاپ سے ابھی تو ایک ہی سیشن ہوا ہے اور وہ تھوڑا انٹروڈکشن ہی پہ تھا، لیکن کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہیں، جس طرح کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں 17 اگر ہیں تو اس میں سے 5 نمبر پر جو ہے وہ جینڈر کا ہے، اور اس میں جینڈر ایکویلٹی اور ایکویٹی دونوں کو ہی ایڈریس کیا گیا ہے، تاکہ یہ گیپ جو ہے جینڈر کا یا جس کا بھی ہے خواتین کے حوالے سے اور مردوں کے حوالے سے، کہ خواتین کو اگر کم پوزیشنز دی جاتی ہیں یا انہیں معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہے جو کہ مردوں کو ہے، تو اس حوالے سے جو ابھی ورک شاپ کا سٹارٹ ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہم کچھ ایسا سیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اور جینڈر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خواتین کے حوالے سے ہے یا کسی ایک جینڈر پہ یا کسی ایک سینس سے، اس میں جینڈر میں مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، اور ہماری جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اور مجھے بڑا تھوڑا سا یہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کروں گی بھی میں کیونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ہے، اور جب ویکسینیشن پروسیس سٹارٹ ہوا تھا اور سب کچھ ہو رہا تھا تو بڑا افسوس ہوتا تھا اس کو دیکھ کے کہ جو ہمارا ٹرانسجینڈر
ایک ایسی صنف تھی کہ جب وہ آتے تھے انجیکشن کے لیے تو ان کے پاس بھی شناختی کارڈ پہ نہ ان کا نام اور اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کو نادرا میں جو ہے وہ انڈکٹ کیا جا سکتا. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں, اور ورکشاپ میں امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں بھی بہتری جو ہے وہ نظر آئے گی. جی شفق صاحبہ کا یہی کہنا ہے کہ معاشرے میں موسٹلی جینڈر سے خواتین کو ہی مراد لیا جاتا ہے, لیکن جینڈر کا مطلب صرف خواتین ہی نہیں ہے بلکہ اس سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے ان کو ان کے حقوق نہیں ملے, جیسے کہ ٹرانسجینڈرز ہیں, بہت سارے ایسے مرد بھی, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ڈس ایبلڈ لوگ ہیں وہ شامل ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور خاتون شرکا موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گی آپ اس کے حوالے سے؟ میں تو کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے میرا تعلق ہے. جو آج تو جینڈر کی ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں بات ہوئی تو بڑی اچھی ورکشاپ تھی, اور صبح فرسٹ ٹائم جو ہے پالیسی میکرز تھے تمام SES ڈیولپمنٹ اور تمام سیکٹریز ڈپارٹمنٹ کے. تو پالیسی میکرز کو جب تک اس ورکشاپس میں نہیں آئیں گے وہیں سے پالیسیز بنتی ہیں. اور آج جو سارا سیشن تھا اس میں تمام جو ہے PC1 بنانے کے بارے میں, اور یہ سارا کل ہم اس کے ٹیکنیکل ٹولز سیکھیں گے جو ہمیں آئندہ جو ہے انالیسس میں بڑا مدد کریں گے. تو یہ اس طرح جو یہ والی ورکشاپ ہے یہ بڑی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی اور اوور آل آپ کو نالج دینے کے لیے بھی بہت اچھی تھی. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ AJK میں جینڈر جو مین اسٹریمنگ کے جو SDGs کا جو 5 گول ہے اس میں آئندہ اس پہ کام بھی ہوگا. ورکشاپ کے تمام شرکا کا یہی کہنا ہے کہ خواتین کو برابری کی سطح پر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں.